السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ رات آخری پہروں میں اپنے آنچل میں ستاروں کی بچی کھچی کہکشاں کو سمیٹ کر خوف کے تنگ کوچے سے اپنے پروں کو سمیٹے آہستہ آہستہ ساکن سی زمین کے ہمراہی کرتی گزر رہی تھی۔ زمین اور آسمان سے لے کر تمام ہستیاں بھی سب ایک غیر محدود سیاہ وسعت میں گم سے ہو رہی تھیں۔ فضائیں حبس زدہ تھیں اور آسمان پر چاند کہیں کھو چلا تھا۔ اس گمشدگی میں بھی زمین کے ایک ٹکڑے پر اجلال مینشن کی عمارت آسمان کی بلندیوں کو تکتی شان سے کھڑی زمین کو چھونے سے اب بھی قاصر تھی۔ یہاں سے لے کر وہاں تک پھیلی عمارت کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ اجلال مینشن کے اندرونی حصے میں اندر جاتے ہوئے لمبا کوریڈور پار کر کے ان کے مخصوص کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ لکڑی کا بنا یہ خوبصورت دروازہ جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، جس خوبصورت دروازے کے پیچھے کئی بدصورت انسانیت سے گرے ہوئے کام بھی انجام دیے گئے ہیں، مگر اس دروازے کی خوبصورتی میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دروازے کے پار یہ ایک ہال نما کمرہ تھا، ہر آسائشوں سے بھرا یہ کمرہ دودھیا اور زرد رنگ کی ملی جلی روشنی سے جگمگ سا کرتا سارے منظر روشن کر رہا تھا۔ اس ہال نما کمرے میں جس کے ایک طرف بار بھی تھا، مختلف مشروبات سے سجا وہ بار، جدھر ابھی خلیل کھڑا تھا اور اپنے باس کے لیے وہ پیک بناتے ہوئے سوچ میں بھی ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے کھردرے سے چہرے پر سپاٹ بند تھا، مگر ہلکی گلابی ہوتی کالی آنکھوں میں آج کا سارا واقعہ ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ بار بار یزدان غازی خانزادہ کی حرکت یاد آتی اور جبڑے بھینچ جاتے۔ اس کے مالک کی گریبان تک اس کے ہاتھ پہنچ گئے تھے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب برداشت کرتا واپس آ گیا تھا۔ خلیل! نرم صوفے پر دھنسے اجلال خانزادہ نے سرد آواز میں پکارا اور خلیل فوراً گلاس اٹھا کر مڑ کر ان کے قریب چلا آیا۔ وہ سر صوفے کی بیک پر رکھے چھت پر لگے فانوس کو دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ ان کا کوٹ وہیں کنارے پر رکھا ہوا تھا، آستینیں الٹی ہوئی تھیں اور گریبان کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ہونٹوں کے پاس اب بھی زخم سا نظر آ رہا تھا جس پر انہوں نے کوئی مرہم نہیں رکھا تھا۔ باس! خلیل نے پکارا اور اجلال خانزادہ نے صرف گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف بڑھایا ہوا گلاس تھام لیا۔ جیسے ہی انہوں نے گلاس تھاما، خلیل وہیں سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھے اور گلاس ہونٹوں سے لگا کر انہوں نے گھونٹ بھرا۔ تمہیں معلوم ہے خلیل، آج کس کو پہچان لیا میں نے؟ خلیل نے بس ان کی طرف دیکھا اور وہ مسکرائے۔ آج میں نے وہ آنکھیں پہچان لی خلیل، جو مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہی تھی۔ آج اس نے میرا گریبان تھاما، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے دھمکایا اور اسی وقت ولف کی شناخت ہو گئی۔ شراب کے گھونٹ بھرتے ہوئے انہوں نے سر اٹھا کر خلیل کو دیکھتے ہوئے اس طرح مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ خلیل چونکا، پھر جسے سمجھ گیا کہ وہ کس کا نام لینے والے ہیں۔ یزدان غازی خانزادہ، وہ بولا اور اجلال کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، سازشوں سے بھری مسکراہٹ، مکاری کی بو دیتی مسکراہٹ۔ ان کی بھوری آنکھوں میں شاطرانہ چمک سی تھی۔ ہاں، وہی ولف ہے۔ وہ آنکھیں ایک جیسی تھیں، جس آنکھوں میں نے اپنے لیے صرف نفرت دیکھی ہے، وہ آنکھیں ہی اس کی پہچان بن گئیں اور اب وہی آنکھیں اس کی تباہی بن جائیں گی۔ گھونٹ گھونٹ میں سیال حلق میں اتارتے ہوئے اب بھی ذہن کے پردے پر وہ آنکھیں قہر مچا رہی تھیں۔ وہ جانتا نہیں اس نے کس زخمی شیر کو چھیڑا ہے۔ ولف ہے نا وہ، مگر شاید وہ نہیں جانتا ولف کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو جائے، راجہ شیر ہی ہوتا ہے، حکومت اسی کی ہی چلتی ہے۔ وہ جب چاہے گا ولف کی گردن مروڑ دے گا۔ دھیرے دھیرے ان کی آواز خراہٹ میں تبدیل ہونے لگی اور آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے۔ اس کے ہاتھ میرے گریبان تک پہنچے ہیں نا، لیکن اسے اپنی گردن تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اس ہاتھ کو ہی اکھاڑ دوں گا۔ سامنے رکھی ٹیبل پر ہاتھ میں لیا گلاس شیشے پر پٹکا اور ایک بار پھر صوفے سے پشت لگا کر انہوں نے ایک پیر اٹھا کر دوسرے زانوں پر رکھ کر خلیل کی طرف دیکھا۔ وہ شاید بھول گیا کہ اجلال خانزادہ کسی شیطان کا نام ہے، مرد بن کر اس نے اپنا بچپن بھلا دیا ہے۔ ایک بار میں اسے پھر سے سب یاد دلاؤں گا، دیکھنا خلیل، ایک بار پھر میں نے اسے ایک نفسیاتی مریض نہیں بنا دیا تو میرا نام بھی اجلال خانزادہ نہیں۔ لگاتار اپنے پیر ہلاتے ہوئے وہ اپنی اضطراری کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب بھی ذہن کے پردے پر یزدان کی دھمکیاں، اس کی خونی آنکھیں ناچ رہی تھیں، اس کا بھاری مکہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے۔ بے اختیار انہوں نے اپنی ایک انگلی سے وہ زخم چھوا۔ خلیل اب بھی کسی بت کی طرح خاموش تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ مجھے میری اوقات یاد دلائے گا، یعنی اجلال احمد خانزادہ کی اوقات۔ بھول گیا وہ؟ کیا کیا تھا ہم نے اس کے ساتھ؟
زخم کو انہوں نے رگڑ دیا، ایک دم سے پیر ہٹایا اور دونوں جوتے نرم فرش پر دھمک کے ساتھ رکھتے ہوئے ان کی آنکھیں لہو رنگ ہوئیں۔ اس دفعہ شایان نے اسے سب بھلانے پر مجبور کر دیا تھا نا، لیکن اب اس کی بیوی کے ساتھ جو کروں گا نا، وہ تعمر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے دانت پر دانت رکھے، پھر وہ ایک دم سے مسکرائے۔ میں نے دیکھی ہے اس کی آنکھوں میں وہ جنونیت، اپنی بیوی سے اسے جنونی محبت ہے، پاگل ہے وہ اس کے لیے، بالکل اسی طرح جیسے اجلال خانزادہ جنونی تھا شایان کا اور اب اس انم کا۔ انہوں نے کہتے ہوئے سر صوفے کی پشت پر ٹیک دیا۔ اجلال کی آنکھوں میں اب دو چہرے ایک کے بعد ایک ابھر رہے تھے۔ خلیل بس ان کے چہرے پر اترتا وہ عذاب دیکھ رہا تھا۔ اس کا مالک دیوانہ تھا شایان کا، یہ بات وہ اسی رات جان گیا تھا۔ اجلال اس رات شایان کو لے کر چلا جاتا، شاید اس کے ساتھ اپنی زندگی میں گم ہو کر وہ اجلال خانزادہ کی ایسی تصویر نہیں رہتا اگر بیچ میں یہ افشین چال نہیں چلی ہوتی، جس کی چال کی وجہ سے اجلال پھر شایان کی پرچھائی کو بھی چھو نہیں پایا۔ خلیل کو افشین فردوسی سے نفرت تھی، پر آج تک اس کی یہ نفرت کسی بھی شخص پر کھل نہیں پائی تھی۔ سائیں، کب سے خاموش خلیل نے پکارا اور اجلال نے سر اٹھایا، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آج برسوں بعد خلیل نے انہیں سائیں کہہ کر پکارا تھا۔ شہر آنے کے بعد وہ اس کا باس ہو گیا تھا۔ بولو خلیل، وہ بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ بار تک پہنچ گئے تھے۔ خلیل تیزی سے بڑھا اور ان کے باٹل اٹھانے سے پہلے ہی وہ اٹھا چکا تھا۔ اجلال نے مسکرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیے۔ خلیل ہر وقت ان کے ہر کام کے لیے حاضر رہتا تھا۔ خلیل کی وفاداری ان کے لیے انمول تھی۔ یزدان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ خاموشی سے گلاس بھرتے خلیل کی بجائے وہ گلاس میں گرتی دھار کو دیکھتے ہوئے بولے، اس رات ہی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر بہت خطرناک ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ اسی رات اس کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا۔ سائیں، گلاس بھر کیا تو ان کی طرف بڑھاتے ہوئے خلیل کی آواز سرد تھی اور آنکھیں ڈراؤنی۔ اجلال نے بس سر جھٹکا اور گلاس تھام لیا، اور پھر وہی بار سٹول پر ٹک کر وہ سرد آواز میں بولے، شاید میں بھول گیا تھا اس کی رگوں میں بھی تو ہمارے خاندان کا خون بہہ رہا ہے۔ اس رات کے بعد جب اسے دیکھتا تھا تو یہی سوچتا تھا، یہ سرد آنکھیں کبھی بھی مجھے نگلنے کے لیے تیار ہو سکتی ہیں۔ وہ اب بار کاؤنٹر سے پشت لگا کر بیٹھ چکے تھے، آنکھوں میں برسوں پرانے منظر روشن ہو رہے تھے۔ یزدان کی آنکھیں تو تب بھی ان کے ذہن میں کہیں چپک گئی تھیں، پھر وہ کیسے ولف کی پہچان کرنے میں اتنی دیر کیوں کر گئے؟ اجلال خانزادہ کا حلق کڑوا ہو گیا اور انہوں نے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ شراب کی میٹھی جلن نے کڑواہٹ کو نگل لیا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہو چکا ہے باس، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اس کا سر کچلنا ہوگا۔ خلیل صحیح کہہ رہا تھا، یزدان کو کم نہیں سمجھ سکتے تھے وہ۔ انہوں نے بھی سر ہلایا۔ قاضی نے اسے میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے ولف بنا کر تیار کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وجدان کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ دل میں آگ سے تو بہت پہلے ہی سے سلگ رہی تھی، وہ آگ اور بھی بھڑک اٹھی جب شام کا منظر یاد آیا۔ آج تو صرف انم کو نہیں دیکھا تھا، آج تو اپنی محبت کو بھی دیکھ لیا تھا۔ کہیں ایک کسک سی جاگ گئی۔ وہ وہی جانتے تھے کہ وجدان کو شایان کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزارتے دیکھ کر ان کے اندر کون کون سے بھونچال نہیں اٹھے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، بہترین زندگی، شہرت، دولت، عزت، حسین بیوی، بیٹیاں، مگر جو وجدان کے پاس تھا وہ لاکھ چاہ کر بھی اپنے نصیب میں نہیں لکھ سکتے تھے۔ وہ تھی وفاداری، سچی محبت، دلی خوشی۔ اب کیا کرنا ہے باس؟ تو پھر مار دیں یزدان قاضی خانزادہ کو؟ اجلال خانزادہ اپنے خیالات سے باہر آ گئے، سر جھٹک کر خلیل کی طرف دیکھا۔ وہ اب بس ہاں سننے کے منتظر تھے۔ وہ ہاں کرتے اور یزدان کی لاش ان کے سامنے ہوگی۔ نہیں، دو ٹوک انداز پر خلیل پریشان ہو گیا۔ باس، وہ مرا تو یہ جائیداد اپنے نام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو؟ اس بار انہوں نے ہنس کر خلیل کا ایک کاندھا تھپکا۔ مجھے اب جائیداد کی کوئی پرواہ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں خلیل۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس کو نچاتے ہوئے آنکھوں میں شاطرانہ چمک ابھر کر ان کے وجیح چہرے کو مکروہ سے بنا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں کیا؟ وہ چمک تجسس سے خلیل کی آنکھیں چمکی۔ میں اسے ماروں گا، ضرور ماروں گا، مگر ابھی فی الحال کسی اور صورت میں۔ بھوری آنکھیں مکاری سے چمک اٹھی۔ وہ جو سوچ رہے ہوں گے اور جو کریں گے وہ یزدان کو تباہ ہی کر دے گا، یہ خلیل کو یقین تھا۔ خلیل، ان کے اوپر نظر کڑی کر دو، اس کے ایک ایک آدمی کا پتہ چل جانا چاہیے، کون اس سے ملتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے، مجھے سب کی ڈیٹیل چاہیے۔ تحکم سے حکم دیتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، گلاس ایک طرف 2 انگلیوں سے پرے کھسکا دیا تھا۔ اوکے باس۔ خلیل مطیع تھا ان کے ہر حکم کا، سر ہلاتا وہ ان کے پیچھے تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے اس کے خاندان کی دھجیاں اڑانی ہیں۔ اجلال اس بار ان کی زندگی میں رسوائی کا طوفان لانا چاہتا ہے، چاہے اس کے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، بیٹی ہو، داماد ہو یا بیٹا۔
بولتے بولتے ان کی آنکھوں میں مرتضیٰ کی شکل ناچی تھی۔ وہ تصویر انہیں بے چین کر دیتی تھی۔ اس کا چھوٹا بیٹا دیکھا ہے تم نے خلیل؟ خلیل نے بس ان کی شکل دیکھی اور سر جھکا دیا۔ وہ یقین اور غیر یقین کی کیفیت میں گر گیا۔ اس کا داماد پھنسایا جا سکتا ہے۔ بات پلٹتے ہوئے اس نے رازداری سے کہا۔ اجلال نے مڑ کر اس کی سخت شکل دیکھی۔ وہ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ سوچتا ہوں اس کے بارے میں بھی سوچتا ہوں۔ فی الحال کل مما جان کو اس کے گھر پہنچا دو، پھر اپنے کام پر لگ جاؤ۔ وہ پرسوچ نظروں سے خلیل سے کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ خلیل بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایک سایہ سا دیوار سے گزرتے ہوئے کہیں اندھیرے میں گم ہو جاتا کہ اجلال خانزادہ کے پیچھے پیچھے چلتے خلیل کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ پلٹ چکا تھا۔ رات آہستہ آہستہ ہی صحیح تمام ہوتی آخری پہروں میں ڈھلنے لگی تھی۔ دور کہیں سے ہواؤں نے انگڑائی لی اور ایک گیلا گیلا سا نم جھونکا یزدان کے چہرے کو چھو گیا تھا۔ بند پلکوں سے اس نے اس جھونکے کو محسوس کیا اور گھٹن زدہ نفس نے کھل کر سانس لی تھی۔ حبس زدہ شب تمام ہوئی۔ ایک نئی زندگی کی رمق لیے پو پھٹنے کی تیاری کرتی صبح اس نے آنکھیں کھول کر سر اٹھایا۔ گلابی ہوتی بھوری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ دور ٹمٹماتا ستارہ ڈوب گیا تھا، لیکن اب اس کی جگہ چند پلوں کے بعد طلائی رنگ سے جگمگاتا سورج اس جگہ کو سنبھال لے گا۔ مہیب نور پھیلاتا، تاریکی ظلمت کو بجھاتا اور شب کی تاریکی چیر کر سارا شہر سنہری رنگ میں نہلا دیتا۔ امید کی کرنیں دلوں میں جگاتا، طلائی رنگ سے سارا شہر سجے گا، لوگ بیدار ہو جائیں گے، اندھیرے کو کہیں گم ہو جانا پڑے گا۔ اس نے آسمان سے نگاہ ہٹا کر اپنے اطراف پر نگاہ ڈالی۔ شب اپنے اندر ڈھیروں راز لے کر پنہاں ہونے والی تھی۔ ہر جگہ گہری گھمبیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسی خاموشی، ایسا سکوت جو ان دونوں کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، رات جیسے سالوں پر تحویل ہو گئی تھی۔ ماضی سے حال تک کا سفر دلوں کو بوجھل سا کر گیا تھا۔ ہواؤں کے نرم نرم بھیگے سے جھونکے اب مسلسل اس کے چہرے کو چھوتے رات بھر حبس کی گھٹن کم کر رہی تھی۔ اس کے اندر تازگی بھر رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر خود سے لگی انم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے سینے پر اپنے خوشنما بالوں والا سر رکھے وہ شاید اب سو چکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس کی ہتھیلی یزدان کی دھڑکنوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے اسی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ جیسے ہلکا پھلکا ہو کر مسکرا دیا۔ سالوں تنہائی سے گزرتے ہوئے، خود کی وحشت سے جنگ لڑتے ہوئے اس نے کئی عذاب راتیں تنہا گزاری تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر اب اس کے پاس ایک ایسا ساتھی تھا جو اس کے جلے دل پر ہمیشہ اپنی محبت کا مرہم رکھے گا، اس کے لیے نرم چھاؤں بن جائے گا، جلن کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دے گا۔ اسے پہلی بار لگا جیسے اس کے اندر سے وحشت اب ختم ہونے لگی ہے۔ وہ جو ایک آگ تھی جو ہمیشہ اسے اندر ہی اندر جلاتی رہتی تھی، اس کی تپش سرد ہونے لگی تھی۔ جس طرح انم نے اس کی وحشت و برہمی کے آگے بھی ہار نہیں مانی تھی، وہ اس کا اور بھی دیوانہ ہو گیا تھا، اس کی چاہت کا قیدی ہو چکا تھا، دل مزید مرید یار ہو گیا تھا۔ میرا عشق، میرا دل تمانیت سے بھرتا چلا گیا اور مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انم کا ہاتھ چوم کر اپنی گردن پر رکھا اور فرتے محبت سے جھک کر اس کا سر چومتے ہوئے اس کے بازوؤں کے ارد گرد اپنا حصار باندھ لیا۔ ہمیشہ ایسے ہی مجھ سے محبت کرتے رہیے گا۔ سر اٹھا کر وہ اسے دیکھنے لگی، یعنی وہ سو نہیں رہی تھی۔ یزدان نے مسکرا کر اس کے دائیں گال پر ہتھیلی رکھی۔ ہمیشہ، ہمیشہ۔ اس نے جھک کر انم کی ٹھوڑی اپنے لبوں سے چھوئی۔ اپنے گلابی ہوتی آنکھوں میں بے تحاشا محبت بھرے انم نے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ جو کچھ اس کے دردناک ماضی کے بارے میں سنا تھا، دل کہہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ گلے میں کڑواہٹ سی گھل رہی تھی، آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ رونا بالکل مت، تمہیں معلوم ہے یزدان کو آنسو پسند نہیں ہیں۔ کالی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے بھیگتے گوشے والی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ اس کی بھیگی پلکوں سے ایک ایک موتی چن کر ان پلکوں کو اس نے خشک کر دیا۔ نہیں، میں رو نہیں رہی۔ آنکھیں بند تھیں اور اس کے لبوں کو پوری جان سے محسوس کرتے ہوئے آواز بھیگی تھی، مگر پر چاہت سے لبریز تھی۔ بند آنکھوں میں عجب سکون ہلکورے لے رہا تھا۔ مجھے صرف تمہاری مسکراہٹ چاہیے، تمہاری ڈھیروں محبت، چاہتیں، شرارتیں، تم میری زندگی ہو۔ چہرے پر چہرہ رکھ کر اس نے گال سے گال مس کرتے ہوئے انم کے نم ہوتے رخسار کی لطیف نرمی کو چھوا تھا۔ ماضی سے نکلنے کے بعد حال میں آتے ہی انم کو اپنی باہوں میں پا کر وہ اندر تک شانت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ انم کی کمر میں ڈال دیے اور اسے اپنے سینے میں بار بار چھپانے کی کوشش کرتا وہ اس کی دھڑکنوں کو سنتی مسکرا دیتی۔ وہ دیوانہ وار اب اس کے چہرے پر اپنے لب پھیر رہا تھا، کبھی اس کی آنکھوں کے بوسے لیتا، کبھی اس کی ناک چھوتا اور کبھی شدت سے ٹھوڑی پر اپنے لب رکھ دیتا۔ یزدان کی چاہتوں پر ہوائیں سرشار سے لطافت سے بھرتیں، ایک دم سے تیز ہو اٹھی تھیں، گنگنانے لگی تھیں۔
یہ محبتیں، یہ چاہتیں۔ انم کے دل شکر کے احساس سے لبریز سا ہو گیا۔ بے ساختہ یزدان کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ بھوری آنکھیں کالی آنکھوں میں کھونے لگی تھیں۔ ہمیشہ آپ کے لیے مسکراتی رہوں گی یزدان، میں آپ کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ جب جب آپ کے دل میں وحشت سمائے گی نا، میں اپنی محبت کا نور جلا کر آپ کو تھام لوں گی۔ دھیرے دھیرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بمشکل مسکرائی۔ سارے آنسو اندر اتار کر وہ حوصلے سے مسکراتی اسے ہمیشہ سے زیادہ اپنی سی محسوس ہو رہی تھی۔ دل تھا کہ اسے بس خود میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارا یہی حوصلہ طاقت دے گا انو۔ تمہیں سب بتایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم رو پڑو، مجھ سے ہمدردی جتاؤ۔ نہیں، مجھ سے یہ سب بالکل نہیں چاہیے۔ اپنے بازوؤں کے حلقے میں اسے بھرے وہ بار بار جھک کر اس کی ٹھوڑی چومتا، کبھی گال چھوتا اور کبھی پیشانی۔ آج یہ سب بولتے ہوئے کہیں سے بھی اس کی آواز میں سختی نہیں تھی، بلکہ اس کے مزاج کے برعکس بس نرمی ہی نرمی تھی، پیار کی شیرینی گھلی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا، مجھے سب دہرانا پسند نہیں ہے۔ تمہیں سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم مجھے اور سمجھ جاؤ۔ میری وحشت سے کبھی گھبراؤ مت، اور جب مجھے سمجھ جاؤ گی تو پھر سب سمجھو گی، مجھ سے بھی اور بھی محبت کرو گی۔ تمہاری محبت ہمیشہ مجھے ایسے سنبھال لے گی جیسے رات تم نے مجھے سنبھال لیا، جیسے اب تم مجھے سکون دے رہی ہو، جیسے تم لہو بن کر میری رگوں میں دوڑ رہی ہو۔ انم نے یزدان کے لگاتار بولتے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہوئے نگاہیں اوپر اٹھائیں اور ان آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بے تحاشا محبت لٹا رہی تھی۔ کتنی حسرت تھی میرے دل میں کہ جب کبھی میں ماضی سے روبرو ہوں تو تم میری باہوں میں ہو، اور آج تمام حسرتوں کی تکمیل کی رات ہے۔ بھوری آنکھوں میں والہانہ محبت کا سمندر مچلا اور وہ ایک بار پھر جھکا تھا، اور اس نے بھیگے شبنمی لبوں کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر لیا۔ دھیرے دھیرے لگاتار خود کو سیراب کرتے ہوئے وہ اس کے سراپے میں کھونے لگا تھا۔ اس کی سانسوں سے خود کو معطر کرتے ہوئے انم کی گردن کے پیچھے خم کو چھوتے ہوئے وہ اس کے وجود میں اترنے لگا تھا۔ ہواؤں کے ساتھ درخت جھوم رہے تھے، پتے پتے ان کی بے خودی پر ناچتے، گنگناتے، سرسراتے ہوئے مدھم سی سرگوشیاں ایک دوسرے کے کانوں میں انڈیل رہے تھے۔ آخرکار رات کے پھول کھل کر سمٹنے لگے جب انم نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ واسودگی سے مسکراتا ہوا ایک بازو کے حلقے میں اسے لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کاؤچ سے پشت لگا کر وہ اس کے کھلے ہوئے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اب اندر چلیں۔ سانسیں نارمل رفتار میں آئیں تو اس نے یزدان کے سینے سے سر اٹھا کر اس کا آسودگی چھلکاتا چہرہ دیکھا۔ کچھ دیر بس اور۔ انم کا سر دوبارہ اپنے سینے پر رکھ کر دو بازوؤں کی گرفت اس کے ارد گرد سخت کی۔ وہ چند لمحے ایسے اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، کیا پتہ کل اسے یہ فرصت ملے نہ ملے۔ بہرحال اس کی زندگی کی کئی مقصد تھے، اس کی زندگی میں فرصت کے لمحات بہت کم تھے۔ آج جو یہ پل ملے ہیں وہ ان پلوں کو اس کے ساتھ گزار کر ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بہت سی راتیں آئیں گی، شاید پھر فرصت کے لمحات بھی ملیں گے، مگر آج جو یہ رات آئی تھی یہ پھر کبھی نہیں آئے گی۔ اس رات میں ان دونوں نے ایک دوسرے کے سارے راز اپنے اپنے دلوں میں مقید کر لیے تھے۔ یہ رات جس عذاب سے شروع ہوئی اس کا اختتام اتنا ہی خوشگوار ہوا تھا۔ انو، اس نے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے پیار سے پکارا۔ جی۔ انم نے سر اٹھا کر یزدان کو دیکھا۔ تم اب کبھی اجلال خانزادہ کے سامنے مت آنا، میں نہیں چاہتا اس کی نگاہیں بھی تمہیں چھوئیں۔ وہ اس قابل نہیں کہ میرے گھر کی ناموس اس کے سامنے آئے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سختی اس کی آواز میں نہیں چھلکی تھی، بس محبت ہی محبت۔ پیار سے سمجھاتے ہوئے انم کے بالوں کو بھی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ میں نے اب اس کی آنکھیں ہی نوچ لینی ہیں۔ ناک چڑھا کر دانت کچکچا کر وہ جس طرح غصے سے بولی، یزدان نے مسکرا کر اس کی ناک اپنی ناک سے رگڑی۔ تم یزدان کی الفا ہو۔ انم نے مسکرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈالی تھیں۔ اپنے ولف کی بیوی جو ہوں، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ انم کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی، پھر سنجیدہ ہو گئی۔ آپ اس شخص کو مار ڈالیں یزدان، اسے اس زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ اس کی گردن میں باندھتے ہوئے اجلال کے لیے وہ بے انتہا نفرت سے بولی تھی۔ ساری سچائی یزدان سے سن کر اسے صرف نفرت ہی نہیں، اس شخص سے گھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ یزدان کا شام والا غصہ بالکل جائز لگ رہا تھا۔ جو شخص اتنی گندی ذہنیت کا شیطان صفت ہو، اس کا سامنا کسی بھی شریف لڑکی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، بھیڑیا تھا، ہوس سے بھرا بھیڑیا۔ ان سب کو بس اس رات کا حال پتا تھا جب غازی نے شایان کو بچا لیا تھا۔ آگے کی کہانی تو کبھی ان لوگوں پر کھلی ہی نہیں۔ آج سمجھ میں آیا اس کی خالہ نے کتنے درد سمیٹے ہیں، کتنے ظلم برداشت کیے ہیں۔ اسے اپنا درد بہت بڑا لگتا تھا، پر آج وہ خود سے شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بدترین موت اس کی قسمت میں لکھ دوں گا، فی الحال اسے زمین پر چلنے کی بس مہلت دی ہے۔ بھوری آنکھوں میں درندگی جاگ اٹھی، پر انم کو اب اس کی درندگی سے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس درندگی پر آج اسے فخر محسوس ہوا تھا، کیونکہ یہ درندگی صرف ظلم کے خلاف اس کی آنکھوں میں جاگتی تھی۔ مجھے یقین ہے میرے یزدان اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ آپ میرے ریئل ہیرو ہیں۔
میرے بیسٹ شوہر، آئی لو یو سو مچ۔ فرتے محبت سے وہ مجبور ہو کر اس کے گلے میں بازوؤں کی گرفت تنگ کرتے ہوئے لپٹی اور اپنے لب بڑھا کر اس کے چہرے پر اپنی محبت چھوڑتے ہوئے بار بار گلے سے لپٹ بھی جاتی۔ اس کے ہر عمل سے یزدان مسکرا دیتا۔ بس اسی طرح مجھ پر اپنی بے تحاشا محبت لٹاتی رہنا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ یزدان سے پھر سے اس کی ناک پر اپنی ناک رگڑی اور لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میری ساری محبت صرف آپ کے لیے، میرے پتھر ہیرو۔ لبوں سے ٹکراتے لب ایک دم سے مسکراہٹ میں ڈھل گئے، آنکھیں بند تھیں اور سانسوں سے سانسیں ٹکرا رہی تھیں، پر لب بے حرکت بس ایک دوسرے سے مس ہو رہی تھی۔ اب بھی پتھر ہیرو؟ بند آنکھیں شوخی سے چمکی اور وہ مسکراتا ہوا اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں سے جکڑ رہا تھا۔ ہمیشہ اسی نام سے آپ کو پکارنا ہے، پتھر ہیرو؟ وہ مسکراہٹ دباتی لگاتار ان سانسوں سے سانسیں جوڑتے ہوئے کھوج ہی رہی تھی۔ اوکے، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ اور کچھ بھی جو کہنا ہو وہ کہہ لو، کیونکہ میں اب عمل کے ساتھ ثبوت دینے والا ہوں۔ ایک دم سے بے حرکت لب گستاخی پر آمادہ ہوئے اور گلابی لبوں کو دبوچتے ہوئے اس نے بازوؤں کا دباؤ بڑھایا تھا۔ وہ اس کے بھینچنے پر کراہی اور یزدان تیزی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے فکر مند ہوا تھا۔ رات جس طرح سے اس سے پیش آیا تھا یہ اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ بہت فکر مندی سے وہ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ انم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم سے اسے دھکا دے کر وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگی تھی۔ وہ کاؤچ کی بیگ سے ٹکرایا اور تیزی سے بھاگتی انم کو دیکھا۔ یعنی بہانے بازی تھی کہ صرف ولف سے دھوکے بازی؟ وہ اس کی شرارت سمجھ کر کاؤچ کی بیگ تھام کر برف کی تیزی سے اٹھا تھا۔ اسے دھوکے بازی نہیں، اپنا بچاؤ کہتے ہیں، پتھر ہیرو۔ وہ مڑ کر اسے زبان دکھاتی ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی روم میں آ چکی تھی اور اس سے بھی تیزی سے اس نے سلائڈ ڈور کھینچ کر بند کر دیا۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے بند ڈور کو دیکھا۔ شیشے کے پار وہ کھڑی ہاتھ ہلا کر اسے چڑھا رہی تھی۔ اب رہیں وہیں پر۔ منہ چھڑایا اور پردے کھینچتے ہوئے وہ زور سے چلائی اور ابھی مڑ کر چند قدم بڑھی تھی کہ کانوں میں ڈور کھلنے کی آواز کیا کہی تھی۔ انم کو سچ میں حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بالکنی کا ڈور کھول کر بڑے آرام سے اندر آ چکا تھا۔ انم نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ ولف کو کوئی دروازہ، کوئی دیوار روک نہیں سکتی مسز یزدان۔ اب بچا سکتی ہے خود کو تو بچا کر دکھاؤ۔ قدم قدم چلتا ہوا، اپنی آستینیں چڑھاتا ہوا وہ اس پر قابو پانے کے لیے اب پوری طرح تیار تھا۔ وہ الٹے قدموں سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ سوری نا یزدان، وہ تو بس مذاق تھا۔ الٹے قدموں سے پیچھے چلتے ہوئے وہ بیچاری سی بنی اپنے کان پکڑ چکی تھی۔ بھلا اس سے پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے مجھے ڈور بند کر کے ادھر لاک کرنا چاہا، یہ جرم بہت بڑا ہے اور میں جرم معاف نہیں کرتا ہوں، جرم چھوٹا ہو یا بڑا، مجرم کی بس سزا ہوتی ہے۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ سے انم کے گھبرائے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے قدموں میں کوئی تیزی نہیں تھی۔ آرام سے چلتے ہوئے وہ پل پل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نہیں نا، میں کھول دیتی، بس 5 منٹ آپ کو ستاتی۔ چپکے چپکے دروازے کی طرف کھسکتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر 5 انگلیاں دکھائیں۔ انم کی بچی، کیا ضرورت تھی ایسی شرارت کی؟ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت طاری کرتے ہوئے خود کو کوسا۔ 5 منٹ اور میں 5 گھنٹے تمہیں سزا دوں گا۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر اسے 5 انگلیاں دکھا کر آنکھ بھی ماری۔ انم کا دل کیا دوڑ کر اس کے گلے سے لگ کر اس کے چہرے کو چھو لے، مگر فی الحال اٹھنے والا لاڈ پیار کو دبا کر بے چارگی سے کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ 5 گھنٹے؟ نہیں، اسے اپنی شامت آتی صاف دکھ رہی تھی۔ لگاتار پیچھے کھسکتے ہوئے وہ اب دروازے کی طرف مڑ چکی تھی۔ نہیں، بس ہو گیا۔ اب ہاں کہو میری جان۔ لگاتار مسکراتے ہوئے رات والے عذاب کا اب ایک سایہ بھی اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کچھ گھنٹے پہلے اس کمرے میں کون سے عذاب اور تکلیف دہ کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اب ہر سو محبت ہی محبت تھی اور شرارت سے بھری چہکاریں۔ ایک دم نہیں، جائیں بات لیں اور میں اب چلی۔ دروازہ نزدیک تھا۔ وہ پھر سے اسے زبان دکھا کر دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ غضب کی پھرتی اس وقت اس کے نازک بدن میں سمائی ہوئی تھی۔ آج تو تمہیں پکڑ کر رہوں گا، چاہے سارا گھر ہی کیوں نہ دیکھ لے۔ چیتے سی پھروی لیے وہ اس کے پیچھے تھا۔ مقابلے میں ہار جانا اس کی عادت نہیں تھی کہ انم بی بی بھی اچھی سے جانتی تھی، اس لیے جتنی تیز دوڑ سکتی تھی وہ دوڑ رہی تھی اور یزدان اس کے پیچھے تھا۔ ٹھیک اسی لمحوں میں کچھ دیر پہلے جب گیسٹ روم میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی، کھلی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر ہوائیں اندر آئیں اور کرسی پر گردن ایک طرف ڈھلکا کر سو گئے شاکر کے چہرے کو چھو کر اسے بیدار کرنے لگی تھی۔ یہ ہوائیں جتنی یزدان کی آشنا تھیں، ان کی آشنائی شاکر سے بھی کم نہیں تھی۔ وہ ہوائیں ان دونوں کو چھو کر ایک جیسی کیفیت سے گزرتی تھیں۔ جو آسودہ کیفیت یزدان کو چھو کر ہوتی، وہی آسودگی شاکر کے چہرے پر سے بھی گزر کر ان میں پیدا ہوتی تھی۔ شب تاریکی میں ظلمت کے اندھیرے سے گھبرا کر جب بزدلی دلوں پر حاوی ہو جاتی اور لوگ غیرت کو سلا کر اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاتے، تب یہ دونوں وہ شخص تھے جنہوں نے ان ہواؤں سے دوستی کرتے ہوئے شب تاریکی کو چیرتے ہوئے ظلمت سے لڑنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے۔
یہ ہوائیں، آسمان پر چھایا چاند اور خاموش فضائیں ان کی ہمراز تھیں۔ طبیعت سے دوستی کرنے والے کی قدرت دوست ہو جاتی تھی۔ ہواؤں نے جھوم جھوم کر چھو کر بیدار کیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں گردن سیدھی کرتے ہوئے۔ اس نے وقت دیکھا، نماز کا وقت ہونے میں ابھی ٹائم تھا۔ وہ کرسی پر سیدھا ہوا اور اس نے وہ بے خبر تھا۔ شاکر نے سرد سانس لی اور کرسی چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوئے نثر کو دیکھتے ہوئے وہ بغیر چاپ پیدا کیے واش روم تک گیا تھا اور کچھ دیر بعد وہ وہاں سے وضو کر کے واپس آیا تھا۔ ایک بار پھر بیڈ پر نگاہ ڈالی۔ نثر کے چہرے پر اب بھی زردی سی گھلی ہوئی تھی۔ شاکر کو وہ سوتے میں بھی کچھ بے چین سا لگا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے قریب آیا، ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی چھوئی تو احساس ہوا وہ گرم تھی۔ اسے بخار ہو گیا؟ شاکر فکر مند ہوا اور اس کے اوپر کمفرٹر برابر کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی پیشانی چھو کر سوچتا ہوا وہ گیسٹ روم سے باہر نکل کر آیا۔ دعا ادھر لاؤنج میں ہی سو رہی تھی۔ شاکر تیزی سے چل کر اس تک پہنچا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر اپنے کندھے تک ڈالے وہ ایک کروٹ پر سو رہی تھی۔ سوتے میں بھی دوپٹہ اس کے سر کے ارد گرد اچھے سے لپٹا ہوا تھا۔ شاکر کے لب کے گوشے پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل کر معدوم ہو گئی۔ دعا، دعا۔ ذرا سا خم ہو کر اس نے آہستہ آہستہ آواز میں دے کر پکارا، مگر وہ گہری نیند میں تھی، اس کی نیند میں خلل نہیں پڑا تھا۔ دعا، دعا۔ وہ ذرا سا اور خم ہوا، اس بار آواز ہلکی سی اونچی کی، مگر مجال ہے جو کانوں میں جوں رینگی ہو۔ کیا غضب کی نیند تھی! یہ ہیں ایک ڈاکٹر اور نیند ایک سرکاری افسر والی، اتنی گہری۔ کھڑے کھڑے منہ بنایا اور اس نے پیشانی ملی۔ ایک دو بار پھر آواز دی، مگر اسے کیا بیدار ہونا تھا، وہ تو سوتی ہی تھی، سارے گھوڑے گدھے بیچ کر۔ شاکر بیچارے کو کیا معلوم دعا کو جگانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کیا کروں اس کا؟ اس نے اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی نگاہ کچھ دوری پر رکھے فلاور پاٹ پر پڑی جس میں صبح کے پھول سجے ہوئے تھے۔ وہ وہاں سے ایک پھول کی ٹہنی نکال لایا، سوئی ہوئی دعا کی طرف دیکھا اور پھول کی ڈنٹھل کی نوک پہلے اس کے ہاتھوں پر ہلکے ہلکے سے ماری تھی۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی، بس ہتھیلی جھٹکی، منہ میں کچھ بڑبڑائی اور پھر سے وہی خراٹے۔ سالی چڑیل، افیم کھا کے سوئی ہے کیا؟ ناگواری سے بڑبڑاتے ہوئے اس بار جھک کر اس نے پھول اس کی ناک پر رکھا تھا۔ وہ سہلا نہیں رہا تھا بلکہ پھول اس کی ناک پر مار رہا تھا۔ دل تو تھپڑ مارنے کا کہہ رہا تھا، مگر بہنا کے بھیا کے ڈر سے فی الحال پھول سے ہی کام چلا رہا تھا۔ سونے دو، اچھی خاصی مار کھا کر بس وہ کسمسائی اور ایک دم سے تھوڑ سے ایک پاؤں نکالا اور ایک بھرپور لات اس کے پیٹ پر پڑ جاتے کہ شاکر تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے ولف کی بہنا کو دانت کچکچا کر دیکھا۔ یہ سچ میں اپنے بھائی کی بہن ہے، سوتے میں بھی مار دھاڑ کرتی ہے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا سوچتا رہا تھا، پھر جیسے ایک ارادہ کر کے وہ کچن تک گیا تھا، فریز کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور پھر سے لاؤنج میں چلا آیا۔ صوفے تک آ کر بے فکری سے سوتی دعا کو دیکھا اور بوتل کی لڈ کھول کر اس نے پورا کا پورا پانی اس کے منہ پر انڈیل دیا تھا۔ بوتل کا منہ چوڑا ہونے کی وجہ سے ایک موٹی دھار دعا کے چہرے پر گرتی گئی اور وہ خواب سے بیدار ہو کر چینخی۔ مما! دعا کے منہ سے نکلی چینخ اچھی خاصی بلند تھی اور وہ اس طرح ہڑبڑا کے اٹھی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ ٹھنڈے پانی سے آواز پوری طرح سے بیدار ہو گئی۔ اٹھتے ساتھ ہی پہلی نگاہ اس بدتمیز پر گئی تھی جس نے اسے جگانے کے لیے اتنا ہولناک طریقہ اپنایا تھا۔ نصر کو بخار ہو رہا ہے، اٹھ کر چیک کرو اسے۔ اس پر آرام سے پانی انڈیل کر وہ اسے اپنے مریض کی خبر دے رہا تھا۔ دعا کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ کون نصر؟ کیسا بخار؟ ابھی تو اسے بس اس کنڈے کو سبق سکھانا تھا۔ غصے سے بھری ہوئی مٹھیاں کسی گئی تھیں۔ تمہاری تو… وہ شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی، 2 قدم کا فاصلہ 1 قدم میں طے کیا اور شاکر جو آرام سے کھڑا تھا اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا تھا۔ شاکر اچانک اس دھکے پر وہیں صوفے پر الٹ گیا تھا۔ اے لڑکی! دھکے سے اسے بھی غصہ چڑھا تھا اور وہ اٹھتا کہ… کیا اے لڑکی؟ ہاں کیا اے لڑکی؟ بدتمیز، تمہیں جگانے کی بھی تمیز نہیں ہے، آواز نہیں دے سکتے تھے؟ اسے بری طرح گھورتی ہوئی چیخی اور شاکر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھیگی بھیگی، وہ سچ مچ کی بھیگی ہوئی انم کی بلی اوزی لگ رہی تھی۔ ویسے سرخ و سفید سی صورت، ویسی ہی گلابی ناک اور چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں۔ شاکر کے ذہن میں یہ تشبیہ آئی اور پھر نہ جانے اسے کیوں ہنسی آ گئی۔ وہ وہیں لیٹ کر ہنستا چلا گیا اور دعا کو یہ ہنسی آگ لگا گئی۔ ایک تو کمینے نے اتنی بری حرکت کی اور اب جس اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا ہنس ہنس کر۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ! جھپٹ کر صوفے سے کشن اٹھایا اور وہ کشن لے کر اس پر پل پڑی۔ صبا اور انم کا کہنا تھا دعا کو کوئی نیند سے اٹھا دے تو وہ سچ مچ کی چڑیل بن جاتی ہے، اور یہی اس وقت وہ پوری طرح سے ثابت بھی ہوا تھا۔ شاکر کی حرکت سے وہ بلا سوچے سمجھے اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایڑی ہے کیا؟ وہ اس افتاد پر اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں ہوں ایڑی، جنگلی جانور، مجھ پر پانی کیوں ڈالا؟ لگاتار اس پر کشن برساتے ہوئے اس کا غصہ کسی بھی صورت پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ جنگلی تو خود ہے، آخر کب تک؟ شاکر نے اس کی کلائی پکڑ کر کشن کھینچا تھا۔ وہ اپنا توازن کھو بیٹھی اور کوہنیوں کے بل وہ شاکر کے سینے پر گری تھی۔ شاکر ایک دم سے دم بخود ہوا تھا۔ بدتمیز انسان!
گرنے پر وہ اور خون خوار ہوئی اور اس کا منہ نوچ دی۔ شاکر نے ہوش میں آ کر ایک دم سے اس کی دونوں کلائی جکڑی اور ایک پلٹی کھائی تھی۔ اب وہ صوفے پر تھی اور وہ اس کی کلائی صوفے پر دبائے گھٹنوں کے بل ہوا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ غصہ دیکھ رہا تھا۔ آئندہ میرے ساتھ مار پیٹ کی نا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ پل پل گلابی ہوتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالے وہ غرایا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں اس وقت غصہ ہی غصہ تھا، سانسیں تیز تھیں اور چہرے پر لالے۔ اور آئندہ میں بھی تمہارا منہ نوچ لوں گی، ڈرتی نہیں ہو تم سے؟ اپنی کلائی پر شاکر کی گرفت کا درد برداشت کرتے وہ بھی شیرنی کی طرح بلا خوف اس پر غرائی۔ ایڑی تیرے پاس دماغ ہے یا نہیں؟ تو کس سے پنگا لے رہی ہے تجھے پتہ بھی نہیں ہے؟ لگاتار اس کے نازک کلائی پر انگلیوں کو گاڑتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے اور قریب ہوا۔ غصیلی آواز، سرد آنکھیں، مگر ان آنکھوں میں کہیں سے بھی کوئی گندگی نہیں چھلکی تھی۔ ہاں پتہ ہے، ایک جانور سے پنگا لے رہی ہوں۔ اس کا غصہ کسی بھی صورت میں کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے عجیب سے احساس میں دونوں گھرے ہوئے تھے۔ اس احساس سے جھنجھلا کر شاکر ابھی اس کی کلائی چھوڑتا کہ نہیں یزدان پلیز چھوڑ دیں۔ شاکر اور دعا نے ایک ساتھ گردن موڑی تھی اور دونوں کی آنکھیں ایک دم سے مسکرا دیں۔ میں مجرم کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ آخری سیڑھی کے سرے پر آخرکار وہ انم کو دبوچ ہی چکا تھا، پیچھے سے اس کی کمر جکڑی اور اسے اٹھا لیا تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، اب نہیں کروں گی۔ ریلنگ کے سرے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر وہ پھر بھی مچل رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی پر یزدان کی پکڑ کمر پر سخت تھی۔ وہ دونوں پوری دلچسپی سے منظر کی جذباتیت میں کھوئے ہوئے تھے۔ میرا دیوانہ پن نہیں، سننے کے موڈ میں نہیں، یزدان نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے کان پر اپنے لب رکھے۔ ادھر ان دونوں کو دیکھتے شاکر اور دعا سٹپٹا سے گئے۔ رومانٹک سین پر تیزی سے نگاہیں پھیری۔ شاکر نے اس کی کلائی آزاد کی اور ابھی وہ دونوں الگ ہو کر بیٹھتے کہ یزدان کو نگاہیں پھیرنے سے پہلے کسی کی نگاہوں کا احساس ہوا تھا اور اس نے تیزی سے صوفے کی طرف دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یزدان نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے تیز آواز میں پوچھا اور شاکر کو اب احساس ہوا وہ بھیا کی بہنا کے کس درجے تک قریب تھا۔ وہ بری طرح سے گڑبڑایا اور صوفے سے ایک ہی دست میں کھڑا ہو گیا تھا۔ آسمان سے رات برستے برستے تھک گئی تھی۔ دکھ کی سیاہی سمیٹتے سمیٹتے اس کے ہاتھ کالے ہو گئے تھے۔ عجیب بے اطمینانی اور بے چینی کی حالت میں شب گزرتی، ہر پل تھکی تھکی آنکھوں سے نور کی ایک جھلک کے لیے وہ نڈھال سی ہو چکی تھی۔ ظلم کی مار سہتے سہتے اپنے سینے میں ہزار راز دفن کرتے ہوئے وہ ڈھل رہی تھی، پگھل رہی تھی، قطرہ قطرہ گم ہوتی، نم سی ہوتی۔ رات کے آہو بکا سے آسمان ساکت سا تھا، ہوائیں چپ اور چاند گم۔ اور پھر صبح کی لالی بیدار ہوئی اور ایسی نمناک مخموم صبح بیدار ہوئی کہ فضاؤں میں صرف اور صرف زرد رنگ کی اداسی گھل گئی۔ زرد رنگ اداسی میں ڈوبی کرنوں نے پردوں سے چھن چھن کر بیڈ پر بے خبر غازی کو چھو کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ پلکوں میں ارتعاش پیدا ہوا اور ہاتھوں پیروں کی انگلیاں ہلکی ہلکی ہلیں۔ ذہن دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگا۔ بس چند پل لگے اور زرد کرنوں کے مسلسل جھنجھوڑنے پر وہ بیدار ہوا تھا۔ سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا اور اعصاب اب بھی سوئے ہوئے تھے۔ اپنا سر تھام کر وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ اب بھی اپنی آنکھیں پوری کھول نہیں پا رہا تھا۔ گڈ مارننگ سر، ایک آواز آئی اور بے انتہا درد کے باوجود بھی اس نے سر چھوڑ کر کہنے والے کو دیکھا، اور جو آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں وہ پوری کھل گئی تھیں۔ وہ افشین نور فردوسی کی خاص ملازمہ تھی۔ ٹرالی سامنے لیے وہ معنی خیز مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک، قاضی کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ اب کیسی طبیعت ہے قاض؟ اب ایسا بھی کیا غم جو تم نے اتنی پی ڈالی؟ رات بہت سنبھالنا پڑا تمہیں۔ دوسری آواز پر قاضی کے سر پر جیسا دھماکہ ہوا تھا۔ اس نے اتنی تیزی سے گردن موڑی کہ سر پر لگی چوٹ کے زخم درد سے ٹٹک پڑے۔ واش روم سے افشین باہر نکل رہی تھی، صرف باتھ روب میں، اور سر پر ٹاول لپیٹے، لبوں پر مغرورانہ مسکراہٹ اور چال میں اکڑ، وہ ادا سے چلتی بیڈ کے نزدیک آ گئی تھی۔ قاضی پل پل آگ میں گھر رہا تھا، اپنے آپ پر نگاہ ڈالی اور پھر افشین کی طرف۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تم جاؤ، مجھے اپنے غاز سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ افشین نے ملازمہ کو حکم دیا اور وہ فوراً سر جھکا کر ٹرالی چھوڑ کر بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مائی ڈیئر؟ رات بھر میرے ساتھ گزار کر تمہارا دل نہیں بھرا ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ادا سے اس نے اس کے سر سے ٹاول کھینچ کر قاضی کے اوپر اٹھ جاتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ قاضی کو اب سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ افشین کے جال میں وہ بری طرح سے پھنستا چلا گیا۔ منہ پر پھینکا گیا ٹاول اس طرح دور اچھالا جیسے وہ کوئی بچھو ہو۔ اس کی گلابی ہوئی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور ان آنکھوں کی سرخی افشین کے زخم کھائے دل پر شراب کی ٹھنڈک کی طرح پڑی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کے قریب آئی اور اپنا ایک پاؤں بیڈ پر رکھ کر آہستہ آہستہ جھکی تھی۔ تمہارے ساتھ گزاری گئی یہ آخری رات میرے لیے بہت دل نشیں تھی۔ یہ گزری رات مرتے دم تک نہیں بھولوں گی میں۔ سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ عجب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ اس مسکراہٹ کی مکروہیت سے اسے افشین سے کراہیت سی آئی تھی۔
غازی بس ابھی تک اسے اپنی لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ افشین اس کی آنکھوں میں بے انتہا نفرت دے کر استہزائیہ مسکرائی۔ اب مجھے گھورنے سے کیا فائدہ مائی ڈیئر؟ اب تو تمہاری زندگی میں کیا قیامت لا ہی چکی ہوں۔ اس قیامت سے سب تباہ کر دیا ہے میں نے۔ تم دیکھو گے اور داد دو گے مجھے۔ جو کوئی نہ کر سکا وہ افشین نے کر ڈالا ہے۔ وہ اسی طرح مسکراتی ہوئی ایک طرف بڑھی، ملازمہ نے اس کا لباس رکھ کر جا چکی تھی۔ افشین نے ایک شرٹ اٹھائی اور بیڈ کی طرف اچھالی تھی۔ اٹھو وجدان غازی خانزادہ، ایک بمباسٹک نیوز آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ ایک آنکھ دبا کر وہ پراسرار طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ غازی نے وہ شرٹ اٹھائی۔ یہ اس کی شرٹ نہیں تھی۔ ثبوت چھپانے کے لیے وہ شرٹ اب اسے دی بھی نہیں جائے گی، یہ اس کی عقل کہہ رہی تھی۔ اس چال کے پیچھے اور بھی کچھ مقصد ہے، وہ دھیرے دھیرے سمجھتا جا رہا تھا۔ آج مجھے اپنے فیصلے پر غرور ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسی گھٹیا عورت کو اپنی زندگی سے نکال پھینکا ہے۔ تم جیسی عورت کسی بھی شریف انسان کی بیوی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ شرٹ پہنتے ہوئے وہ اپنے اوپر سے کمفرٹر پھینک کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سر میں بے تحاشا درد کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اٹس مائی پلیئر، اب تمہیں کوئی بھی گالی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر مسکراتی ہوئی مڑی اور اس نے اپنے باتھ روب کو ہاتھ لگایا تھا۔ غازی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس روم میں رہ کر وہ نہیں چاہتا تھا اب وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا لے، رخ موڑ کر قدم آگے بڑھائے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایس پی وجدان صاحب، کیا جاننا نہیں چاہیں گے کہ آپ رات بھر اس بیڈ روم میں میرے ساتھ کیوں تھے؟ پیچھے سے افشین کی سرد آواز پر وہ مڑا تھا، وہیں تھم گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ برفیلی آواز میں بولا، وجدان غازی خانزادہ، اتنا کمزور نہیں کہ وہ بے ہوشی میں بھی وہ گرا ہوا کام کرے جو اسے گناہگار بنا دے۔ ہمارے بیچ رات کچھ نہیں ہوا افشین اور فردوسی، اس بات کی گواہی تمہارا کوئی بھی حربہ دے سکتا ہے۔ پر مضبوطی سے بولتا ہوا قدم قدم چل کر قریب آیا، گرے آنکھوں میں گزری رات کا کرب سلکا۔ اپنے ساتھ ایک رات مجھے رکھ کر تم میرے اور میری شایان کے بیچ کوئی شک نہیں ڈال سکتی۔ ہمارا رشتہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اونچا ہے، وہ عشق ہے میرا۔ تمہاری اس گھٹیا حرکت کا تو تم سے حساب لے کر رہوں گا، مگر ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، وجدان غازی خانزادہ آئندہ کبھی تمہارے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ نفرت بھی تھی اور سرد کاٹ بھی، وہ سراپا نفرت تھا اس کے لیے۔ افشین کچھ دیر ساکت سی اسے دیکھتی رہی، پھر ایک وہ پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پاگلوں کی طرح ہنستے افشین کو دیکھتے ہوئے وجدان کے جبڑے بھینچ گئے۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ اپنی نم آنکھوں کو نزاکت سے بیچ والی انگلی کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے وہ زہر خند سا مسکرائی۔ ایس پی وجدان، میں خود اب تمہیں چھونا کیا، تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ رات جب میرے دل میں چھپی غازی کی محبت نے مجھے اکسایا نا، تو میرے سامنے وجدان خانزادہ آ گیا، شایان کو چھوتا وجدان، اس سے محبت کرتا وجدان۔ افشین کا زہر دھیرے دھیرے کمرے میں گھلتا ہواؤں کو بھی نیلا کرنے لگا، اور میرا دل تمہارے اس وجود سے نفرت سے بھر گیا۔ اس وجود کی میرے آگے اب کوئی قیمت نہیں۔ میں نے تو خود 8 سال کی استعمال شدہ چیز تمہارے شایان کو بخش دی ہے۔ وہ کڑواہٹ سے بولتے ہوئے نہ جانے اپنے کس جذبے کو تسکین دے رہی تھی۔ وجدان اسے دیکھتے ہوئے استہزائیہ مسکرایا۔ وجود بھلے استعمال شدہ ہو افشین نور فردوسی، مگر یہ میرا دل ہے نا۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ افشین کو اسی دل کا تو غم ہے۔ دل پر کہیں ایک چلتا ہوا آنسو گرا اور اس ایک قطرے سے پورا دل دھواں دھواں ہو گیا۔ اس 8 سال صرف تمہاری کشش نے باندھے رکھا تھا۔ سرکش جذبات بس ابھرتے رہے تھے، مگر محبت، وہ بولتا جا رہا تھا اور دھواں آگ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ محبت تو کبھی اسے چھو ہی نہیں پائی تھی۔ محبت نے تو اسی رات میرے دل کو چھوا تھا جس رات وہ معصوم نگاہوں نے میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں چلا، مگر وہ نگاہیں میرے دل میں اترتی چلی گئی تھیں، میری روح پر قبضہ کر بیٹھی تھی۔ غازی کے ایک ایک جملے سے جو آگ دل میں لگی، آہستہ آہستہ اس کی لپیٹیں وجود کو گھیرنے لگی تھیں۔ میں خود کو چھٹلاتا رہا، نگاہیں پھیرتا رہا، مگر میرا دل مجھے تڑپاتا رہا۔ وہ دن بدن اس کے عشق میں ڈھلتا گیا اور ایک دن تم اپنی کشش بھی کھو بیٹھی۔ وہ پھر سے مسکرایا اور افشین کے لیے اپنا آپ ساری کشش کھو بیٹھا۔ صرف آگ ہی آگ تھی چاروں طرف اور وہ جل رہی تھی، سلگ رہی تھی۔ 8 سال ایک مرد کے جسم کو تم بھلے حاصل کر کے خود کو کامیاب کہہ سکتی ہو، مگر جو لڑکی مرد کے دل کو حاصل کر لے وہ فتح یاب ہے۔ وہ رکا اور مسکرایا، کیونکہ مرد جس کے عاشق ہو جائے نا، اس عورت کے آگے دنیا کی ہر عورت ہی بے کشش ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اور یہی غازی کے ساتھ ہوا۔ افشین نور فردوسی اپنے لفظوں اور آنکھوں سے کاٹتا اس پر آخری نفرت بھری نگاہ ڈال کر پلٹا تھا، اور اگر جس عورت کا وہ عاشق ہو اس عورت کے جسم پر غیر مرد فتح حاصل کر لیں تو کیا؟ اپنے پیچھے زہریلی آواز سنی اور غازی بہت تیزی سے پلٹا تھا، دل پھیل کر سکڑا، آنکھیں بجھی۔ کیا اب بھی وہ مرد اس عورت سے محبت کرے گا جس کے جسم کو دوسرے مرد نے تار تار کر دیا ہے؟
وہ بولی اور وہی آگ جس میں افشین گھری تھی وہ آگ قاضی کی پوری ہستی کو جلا گئی تھی۔ شایان، اس کی شایان، تو اس کا مطلب؟ قاضی کی آنکھیں قہر برسانے لگی۔ ہاں، ٹارگٹ وہ نہیں تھا، ٹارگٹ اس کی معصوم شایان تھی۔ قاضی کو دل و دماغ میں جھکڑ چلنے لگے تھے۔ بولو ایس پی وجدان، کیا یہ محبت اب بھی قائم رہے گی؟ زہر کے اثر سے کمرے میں موجود آکسیجن کم ہونے لگی۔ قاضی کا دم گھٹا اور وہ بھڑک اٹھا۔ کیا کیا ہے تم نے میری شانی کے ساتھ؟ ایک ہی جھٹکے سے قاضی نے اس کی گردن کسی تھی، اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا۔ غیظ و غضب کی تصویر افشین لب بھینچ کر مسکرائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے اسے داغدار کر دیا ہے، اسی طرح جس طرح تم نے نور کا دل داغدار کر دیا تھا۔ بے خوفی سے قاضی کی لہو رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نفرت سے پھنکاری۔ افشین نور فردوسی، میری شایان کے ساتھ تم نے غلط کیا نا، تو میں تمہارا خون کر دوں گا۔ غم و غصے سے وہ دھاڑا اور اس نے افشین کو ایک جھٹکے سے دور پھینکا تھا۔ وہ الماری سے ٹکرائی، گری اور پھر وہیں گری ہوئی چیخی تھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے وجدان، کچھ نہیں۔ تمہاری شایان داغدار ہو گئی، تم اسے دیکھو گے، اسے چھوؤ گے اور تم زہر ہو جاؤ گے۔ افشین کا زہر تمہاری زندگی میں اتر گیا ہے اور اس زہر کے اثر سے تمہاری زندگی تڑپ تڑپ کر گزرے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر بولتے ہوئے پھر سے دیوانوں کی طرح ہنسنے لگی اور قاضی خون آلود ہوتی آنکھوں اور دل کے ساتھ بہت تیزی سے مڑا تھا۔ وہ آندھی کی طرح اس بیڈ روم سے نکلا تھا۔ اس کے پیچھے افشین کے دیوانہ وار کہکہوں سے فردوسی محل کی در و دیوار پر اداس رنگ چڑھنے لگا تھا، ایسا رنگ جس نے پھر کبھی وہ رنگ نہیں اتارے۔ فردوسی محل اجلال مینشن میں تبدیل ہو گیا، مگر وہ رنگ جو اس روز چڑھا تھا، اب تک اس رنگ کے اثر سے اجلال مینشن کی بلند و بالا جگمگاتی عمارت سچی محبتوں سے محروم تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لاؤنج میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ سانسوں کی آواز بھی بخوبی کانوں تک جا رہی تھی۔ یزدان انم کو چھوڑ کر ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انم متعجب سے ان دونوں کو دیکھتی پریشان سی ہوئی۔ شاکر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آخر کیا کہہ کر مصطفیٰ کو توضیح دے گا؟ جس لڑکی کو چڑیل سمجھ کر لڑتے لڑتے قریب ہو گیا تھا وہ اس کی بہن تھی۔ بھیا! اچانک سے دعا روتی ہوئی دوڑتے ہوئے آگے بڑھی اور قریب آتے مصطفیٰ کے گلے لگی۔ شاکر کو ندامت سی محسوس ہونے لگی، گو کہ یقین تھا کہ وہ غلط نہیں سمجھ سکتا، مگر پھر بھی دعا کے اس طرح رونے سے وہ اپنے آپ کو شرم ساری کے دریا میں دھنستا محسوس کرنے لگا۔ پہلے نگاہ جھکی، پھر سر جھکنے لگا۔ پھر لڑائی ہوئی ہے تم دونوں میں؟ دعا کو خود سے لگا کر مصطفیٰ سنجیدگی سے بولا اور شاکر کا جھکا سر ایک دم سے اونچا ہو گیا۔ ندامت کہیں منہ چھپا کر بھاگ گئی، شرم ساری اعتبار کے آگے سر جھکا گئی۔ بھروسہ حالات کے مطابق تبدیل نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک بار جس کے کردار کو سمجھ کر اس پر کر لیا جائے وہ بھروسہ ہر صورت میں مضبوط رہتا ہے۔ یہی تو یزدان کی خوبصورتی تھی۔ وہ لوگ یوں ہی تو ولف کے شہدائی نہیں تھے۔ شاکر کا سر اونچا ہوا اور روتی بہنا کو اب کچا کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے منہ بھی بنایا تھا۔ رو کر خود کو مظلوم ثابت کر رہی ہے چڑیل۔ اس کا منہ کا زاویہ اور بگڑا۔ انم نے مسکرا کر روتی ہوئی دعا اور منہ بنا چکے شاکر کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ اپنا دوپٹہ شانوں کے ارد گرد لپیٹ کر چلتے ہوئے وہ ان لوگوں کے قریب آ گئی۔ جھگڑا کس بات پر ہو گیا؟ انم ہنسی دباتی دونوں کو باری باری دیکھ لیتی۔ مصطفیٰ کے سینے سے لگی روتی دعا اور طرح طرح کا منہ بنا کر دعا کو گھورتا شاکر۔ اس نے انم کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی، بدلے میں شاکر بھی منہ بناتا چھوڑ کر مسکرا دیا۔ انم کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر نرمی چھا جاتی تھی۔ انوں کو بعد میں دیکھ لینا، تم بکو کیا جھگڑا ہوا تھا؟ دھواں دھار ہوتی دعا کا سر تھپکتے ہوئے مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ شاکر فوراً ولف صاحب کی عزیز زوجہ محترمہ سے نگاہیں ہٹا گیا، روتی بہن کو گھورا اور دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر اسی طرح تن کر کھڑا ہوا جیسے ڈیوٹی کے ٹائم بہت اہم رپورٹ دینے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے جگانے کے لیے پانی پھینک دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا باس کہ میں لڑکیوں کو چھو کر 4 بار وضو کرتا ہوں، تو ابھی وضو کر کے آیا تھا، دوبارہ جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ جاگ نہیں رہی تھی، میں نے بہت کوشش کی، پھول سے مار بھی لگائی، مگر یہ مجھے ہی لات مارنے لگی۔ پھر جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو میں نے کچن سے بوتل لا کر ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر لا کر پھینک دیا۔ اور پھر آپ خود جانتے ہیں آپ کی بہن کون سی چڑیل صفت ہے۔ پشت پر ہاتھ باندھ کر جس طرح فخر سے گردن اکڑا کر ایک ہی سانس میں سارا ماجرا سنا کر اپنی غلطی بتائی گئی اور آخر میں دعا کو بولا گیا، انم کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہی چلی گئی۔ مسکرایا تو مصطفیٰ بھی تھا، پر اپنی مسکراہٹ مہارت سے چھپا کر اس نے بس گھورنے پر اکتفا کیا۔ شاکر نے 2 انگلیوں سے اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں والا سر کھجلایا۔ ادھر اس کے لگاتار فخریہ بولنے پر مصطفیٰ کے سینے سے الگ ہو کر اس کو گھورتی دعا سیکھ پا ہوئی تھی۔ شاکر کی طرف خون خوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تم نہایت ہی بدتمیز انسان ہو، تم ایک نمبر کے غنڈے ہو، تم جانور ہو، پورے جانور، جگانے کی تمیز نہیں ہے، اور مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ آواز نہیں دے سکتے تھے؟ ایک کے بعد ایک القاب سے نواز کر وہ شاکر پر بس جھپٹنے کے لیے تیار تھی۔ انم اور مصطفیٰ نے بس ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔
کم سے کم 10 بار آواز دی ہوگی، مگر تم تو اپنی طرح کے گدھے نہیں بلکہ گدھی بیچ کر سوتی ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ ڈھول لے کر آتا تیرے کان میں بجانے کے لیے۔ وہ آرام سے بولتا، اس کا خون کھولا رہا تھا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی ذلیل انسان۔ دعا آگے بڑھ کر سچ میں اس کا سر پھاڑ دیتی کہ مصطفیٰ نے اس کا بازو تھام لیا۔ دعا تیزی سے مڑی، وہ غصے میں اپنے بھیا کی موجودگی بھول گئی تھی۔ اتنی دیر سے بدتمیزی کی جا رہی تھی اور اب وہ اپنی بدتمیزی پر بولنے پر ڈری تھی۔ مصطفیٰ کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سوری بھیا، ابھی شام والا ڈر دل میں بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے وہ بے ساختہ معافی مانگ گئی، مگر وہ آگے بڑھا۔ اس نے اس کے دونوں کانوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھکا۔ شاکر کو میرے لیے معاف کر دو میری گڑیا، یہ الٹے دماغ کا ہے، بٹ میری گڑیا تو بہت اچھی اور سمجھدار ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جھک کر دعا کی پیشانی اپنے لبوں سے چھوئی، گویا صرف شاکر کی طرف سے ہی نہیں، شام کے اپنے رویے کا بھی ازالہ کر دیا۔ بھیا آئی ایم سوری۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اس سے کس کر لپٹ گئی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اسے خود سے لگا لیا۔ شاکر اب سنجیدگی سے کھڑا، جانے کہ ان دونوں پر سے نگاہ ہٹا چکا تھا۔ اف اللہ، شاکر تمہیں نہیں معلوم دعا کو کوئی نیند سے نہیں جگا سکتا، وہ سچ مچ کی چڑیل بن جاتی ہے۔ انم نے شوخی سے بولتے ہوئے شرارت سے دعا کو جسے چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے معلوم ہے یہ چڑیل ہی ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ یزدان نے گھورا تو زبردستی ہونٹ پھیلا کر مسکرا دیا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ آخرکار ولف نے پوچھ ہی لیا، اور انم نے دیکھا تھا کہ اس کا پوچھنا تھا۔ شاکر کے چہرے پر وہی سختی اور سرد پن چھا گیا جو ولف کا خاصا تھا۔ ولف نصر کو لے کر آیا تھا، آہستہ سے بتایا، اور یزدان چونکا۔ کیا ہوا نصر کو؟ اس کے جبڑے تنے اور آنکھوں میں برہمی چھلکی۔ اب وہ سب بھول کر بس ولف تھا، اسے گولی لگی تھی۔ شاکر نے سر بھی جھکایا، چہرے پر سختی اور بڑھی۔ دعا اور انم ساکت سی تھی۔ تو تم کس مرض کی دوا تھے؟ یزدان آگے بڑھا، اس کی آواز میں برہمی اور بڑھی تھی۔ وہ مجھے بچانے میں زخمی ہوا، ہم لوگ وہ سلطان کا نام لیتے ہوئے چپ ہو گیا۔ انم کی موجودگی کی وجہ سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاکر میں نے کہا تھا نا، چپ چاپ نکل جانا تھا۔ اگر تمہیں اور نصر کو بھیا وہ اب ٹھیک ہے۔ یزدان کو شاکر پر برہم ہوتے دیکھ کر دعا اچانک سے بولی۔ یزدان نے بس ایک نگاہ باری باری انم اور دعا پر ڈالی۔ نصر گیسٹ روم میں ہے باس، اسے بخار ہو رہا ہے، شاکر نے سنجیدگی سے اسے بتایا، اور یزدان تیز قدموں سے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے مریض کو بخار ہے؟ یزدان کے جاتے ہی وہ پھر سے شاکر پر چڑھ دوڑی۔ شاکر نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ تو سنتی ہے کسی کی؟ چڑیل بن کر بھوتنی ہو جاتی ہے تو؟ وہ اپنے اکھڑ انداز میں سر سے پیر تک اسے جلا کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگر ایک خون معاف ہوتا نا تو پہلا قتل اس کا ہی ہوتا میرے ہاتھوں۔ چاہتے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے دعا نے مٹھیاں ہی کس لیں، اور انم نے ہنس کر اس کا کاندھے پر ہاتھ مارا۔ بس کرو اب، دعا نے منہ بنایا، پھر سر جھٹک کر ایک دم سے وہ مسکرا دی۔ ساتھ کھڑی انم کا کاندھا جکڑ کر جھولی۔ واہ رے میری پیاری بھابھی، بڑی پاور آ گئی ہے تم میں۔ بھیا تک کا غصہ ختم کر ڈالا۔ کاندھے پر تھوڑی رکھ کر وہ سنہری آنکھوں میں شرارت بھرے مسکرا رہی تھی۔ نصر کی فکر نہیں تھی کیونکہ اب مصطفیٰ اسے دیکھ لے گا۔ یہی تو اپنا کمال ہے۔ انم نے فخر سے مصنوعی کالر چھوئے۔ جی تبھی تو سیڑھیوں تک رومانس چل رہا تھا، دعا نے چھیڑا، اور انم کے گال گلابی۔ بس کرو ورنہ۔ گالوں پر پھیلتی لالی کے باوجود بھی اس نے دعا پر بڑی بھابھی والا روب جھاڑتے ہوئے آنکھ دکھائی۔ سچ انم میں بہت ڈری ہوئی تھی، مگر خدا کا شکر ہے بھیا بالکل نارمل ہو گئے۔ اس کا ہاتھ تھام کر بہت خوش نظر آنے لگی تھی۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا، مگر خیر یہ سبھی کہاں ہیں اور یہ نصر کون ہے؟ انم گہری سانس لے کر بات ادھوری چھوڑ کر سوال پوچھ بیٹھی۔ سبھی سو رہی ہے، اور یہ نصر کوئی نیا لڑکا ہے۔ پپا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے چلے گئے اور مما کی طبیعت نہیں اچھی تھی، تو پپا نے کہا تم دیکھ لینا۔ تو آپ سنجیدہ سی تھی۔ انم نے گہری سانس لی، اپنی خالہ کے لیے فکر مند بھی ہوئی۔ خالہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ ان کے روم کی طرف جاتے کوریڈور کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں، پپا بولے ٹھیک ہے وہ، اور ڈسٹرب نہ کرنے کے لیے بول کر گئے ہیں، سو میں نے تمہیں معلوم ہے انو، میں نے گولی نکالنے والا کام کیا۔ فکر مندی سے بولتے ہوئے وہ ایک دم سے جوش میں بھر گئی۔ میری دعا جی ڈاکٹر جو ہیں، لیکن یہ خون خرابہ میرا تو دل خراب ہونے لگتا ہے۔ ایک رات یزدان کی مدد کرتے ہوئے بڑی مشکل سے سب برداشت کیا تھا۔ بات کرتے ہوئے وہ دونوں اب کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تلخیاں ختم ہوئی تو خالی پیٹ نے دہائی دینی شروع کر دی تھی۔ وہ دونوں اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ اب مصطفیٰ اور شاکر کے لیے بھی کچھ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ بھیا زخمی تھے؟ دعا پوچھتی ہوئی فریز بھی کھول چکی تھی۔ فی الحال آملیٹ اور ٹوسٹ ہی بنانے کا دونوں کا ارادہ تھا۔ نہیں، یہ اپنے شاکر کو گولی لگی تھی نا۔ چائے کا برتن رکھتے ہوئے انم نے جیسے بتایا دعا کو دوسرے دن اپنی اور شاکر کی وہ لڑائی یاد آ گئی جب وہ زخمی تھا اور وہ اسے چور کہہ گئی تھی، اور اس کے بعد ایک دم سے اس نے جھرجھری لی اور پھر سیدھے نگاہ اپنی کلائیوں پر گئی۔ ذرا سی آستین اوپر کی تو انگلیوں کے نشان پوری کلائی پر سرخی کے ساتھ پڑے تھے۔ ارے یہ کیا؟ انم فریز کے قریب آئی تو اس کی نگاہ دعا کی کلائی پر گئی تو وہ ہولے سے چیخی۔ اس بدتمیز جانور کا کام ہے، میں نے بھی اس پر خوب کشن برسائے تھے۔
دعا آستین برابر کر کے بہت چڑی ہوئی تھی۔ انم نے تعصب سے سر ہلایا۔ تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ فریج سے بریڈ کا پیکٹ کھینچ کر نکالا اور پھر سے چولہے کی طرف مڑ گئی۔ ویسے یہ شاکر اور یزدان ایک جیسے ہی کبھی کبھی لگتے ہیں۔ بریڈ کا پیکٹ کھولتے ہوئے وہ سے مسکرا رہی تھی۔ ہاں، بس شکل کو چھوڑ کر۔ بے اختیار وہ بھی ہاں میں ہاں ملا گئی۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ناشتہ تیار کر کے سیدھے گیسٹ روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے روم میں آئیں تو شاکر اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے جانے کس بات پر بات کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں سرگوشیوں میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو دیکھا تو چپ ہو گئے۔ باتیں ختم کریں اور چلیں ناشتہ کر لیں، گرما گرم چائے۔ انم کی نگاہ بولتے بولتے بیڈ کی طرف گئی تھی اور اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ چہرے پر عجیب سی وحشت سمائی اور یزدان کو سمجھتے دیر نہیں لگی تھی۔ تبدیل ہو جانے کے باوجود بھی انم نثر کو پہچان گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔